بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے متعلقہ شریعت اسلامی کے کیا احکامات ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جب تم کسی جانور کو بھی ذبح کرو تو ایسے طریقے کے ساتھ ذبح کرو کہ اسے راحت پہنچے، اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس سلسلے میں چند گزارشات شریعت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو عوام الناس میں زیادہ مشہور بھی ہیں اور متداول بھی ہیں اور لوگ ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جانور کو جب ذبح کیا جانے لگے تو اسے پانی پلا لیا جائے، اسے چارہ کھلا لیا جائے، وہ بھوکا اور پیاسا نہ ہو، چھری اچھی طرح تیز کر لی جائے تاکہ اس کا گلا کٹنے میں زیادہ دیر نہ لگے، اسے تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی کسی ایک جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے تاکہ جو باقی رہنے والا جانور ہے وہ اس ذبح ہونے والے جانور کو دیکھ کر تکلیف سے نہ گزرے۔ ایسے ہی قربانی سے متعلقہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور کو زمین پر گرایا جا رہا ہو تو ایسی زمین پر جانور کو گرایا جائے، کوشش یہ کی جائے کہ جس پر اسے جب گرائیں تو جانور کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اس کے جسم کا کوئی عضو جو ہے اسے زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ اور کبھی یہ مسئلہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہم نیچے گرا رہے تھے تو اسی دوران اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو کیا اب اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے دوران اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ عیب قربانی کے حوالے سے مضر نہیں ہے، یعنی اس عیب کی وجہ سے قربانی میں کسی قسم کا کوئی خلل واقعہ نہیں ہوگا بلکہ قربانی جائز ہوگی۔ ذبح کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، مجنون، پاگل اور دیوانہ شخص جو ہے وہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ نابالغ بچہ جو بالغ تو نہیں ہوا لیکن جانور کو ذبح کرنے کے طور اور طریقے سے واقف ہے، سمجھدار ہے، تو ایسے بچے کو شریعت اسلامیہ نے جانور ذبح کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایسے ہی عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے جس طرح مرد جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے والے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر کسی جانور کو ذبح کرے تو یہ جو ذبیحہ ہوگا یہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام تصور کیا جائے گا۔ جب قربانی کے جانور کو زمین پر نیچے گرا لیا جائے تو مستحب یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اس وقت دعا پڑھی جائے۔ قربانی کی دعا جو ذبح کرنے سے قبل پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا جب پڑھ لی جائے تو اس وقت جانور کو ذبح کر دیا جائے، اور جو شخص جانور کو ذبح کرے یعنی جانور کی گردن پر چھری پھیرے، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر خود پڑھے گا، وہ یہ کلمات خود پڑھے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اتنی بلند آواز سے پڑھے
کہ اپنے پڑھے ہوئے کلمات وہ اپنے کانوں سے خود سن سکے، یعنی اس کی زبان کا اور اس کے ہونٹوں کا حرکت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ تکبیر جان بوجھ کر نہیں پڑے گا تب بھی جانور جو ہے یہ حلال تصور نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ تکبیر وہ صرف دل میں پڑے، زبان کو حرکت نہ دے، ہونٹوں کو حرکت نہ دے، تو پھر بھی جانور حلال تصور نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو قربانی کرنے والے افراد ہوتے ہیں یا جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، مستحب تو یہ ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کریں، لیکن کبھی وہ ایسی صورتحال کا سامنا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود تو جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، لیکن جب جانور کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے قصائی انہیں یہ کہتا ہے کہ آپ بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جانے لگے تو جتنے لوگوں نے بھی اس چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا جس کے ساتھ اس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو سب لوگوں کے لیے بلند آواز سے، یعنی اتنی آواز سے تکبیر پڑھنا کہ وہ خود سن سکیں، سب لوگوں کے لیے یہ تکبیر پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس تکبیر کو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں پڑھے تو پھر یہ جو ذبیحہ ہوگا یہ حلال نہیں بلکہ مردار تصور کیا جائے گا۔ اور اگر بھول کر یہ تکبیر رہ جائے، کوئی شخص نسیان کی وجہ سے، یعنی بھول جانے کی وجہ سے یہ تکبیر نہ پڑھ سکے، تو پھر جانور حلال تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جانے لگے، جانور کی گردن میں 4 رگیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ذبح کے دوران شریعت اسلامیہ میں مطلوب یہ ہے کہ ان رگوں کو کاٹ دیا جائے۔ ان میں سے ایک رگ سانس کی نالی ہوتی ہے جسے عربی زبان میں حلقوم کہا جاتا ہے، ایک خوراک کی رگ نالی ہوتی ہے جسے موری کہا جاتا ہے، اور 2 رگیں ایسی ہوتی ہیں جن سے خون جو ہے وہ جسم میں سپلائی ہوتا ہے، ان 2 رگوں کو ودجین کہا جاتا ہے۔ تو ذبح کرتے ہوئے مستحب عمل تو یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں رگیں کاٹ دی جائیں، اور اگر چاروں رگیں نہ کاٹی جا سکیں تو کم از کم 3 رگیں مکمل، یا چاروں رگوں میں سے ان کا اکثر حصہ کاٹ دینا، یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ذبح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اگر 4 رگوں میں سے صرف 2 رگیں کٹ سکیں تو پھر بھی یہ ذبیحہ حلال تصور نہ ہوگا، اور اگر چاروں رگیں تو کٹیں لیکن آدھی آدھی کٹیں، آدھی سے زائد نہ کٹ سکیں، تو پھر بھی یہ مردار تصور ہوگا، اس جانور کو یا اس ذبیحے کو حلال تصور نہیں کیا جائے گا۔ جب جانور کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہو تو صرف مطلوب یہی ہے کہ یہ چاروں رگیں کاٹی جائیں، چھری کو اتنا آگے تک نہ لے جایا جائے کہ جانور کے حرام مغز تک پہنچ جائے۔ یا بعض قصائی حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور کی گردن کے منکے کو وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جانور فوری طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کے جسم میں وہ خون جس کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، اور جو شریعت اسلامیہ میں جسے حرام بھی قرار دیا گیا، جسے دم مسفوح قرآن کے اندر کہا گیا، اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن کے منکے کو فوری طور پر توڑ دیا جائے تو وہ خون گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گوشت انسانی صحت کے لیے بھی مضر ہو جاتا ہے، اور دم مسفوح جو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ دم مسفوح بھی گوشت کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے
کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے صرف اس کی یہی چاروں رگیں کاٹی جائیں اور چھری اتنی زیادہ آگے نہ لے جائی جائے کہ جانور کے حرام مغز تک پہنچ جائے اور جانور کی گردن کے منکے کو بھی نہ توڑا جائے۔ ایسے ہی ذبح کرتے ہوئے کبھی یہ صورتحال بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ چھری اتنی تیز ہوتی ہے اور چلانے والے بھی اتنی تواتر کے ساتھ چھری چلا رہے ہوتے ہیں کہ جانور کی گردن ساری کی ساری کٹ جاتی ہے، اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر جانور کی ساری گردن کٹ جائے تو وہ حرام ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر ذبح کرتے ہوئے جانور کی ساری گردن کٹ جائے تو وہ جانور حلال ہی رہے گا، حرام نہیں ہوگا۔ ہاں، شریعت اسلامیہ میں ایسا کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد ضروری یہ ہے کہ اس وقت تک انتظار کیا جائے کہ جب تک اس کے جسم سے مکمل طور پر جو خون ہے وہ نکل نہ جائے، جسے شریعت اسلامیہ میں دم مسفوح کہا گیا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر تک چھوڑ دیا جائے کہ اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے جسم سے بہنے والا جو خون ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے۔ اس کے بعد قصائی حضرات کو یا ذبح کرنے والے کو اجازت دی جائے کہ وہ جانور کی کھال اتار سکے۔ جب تک جانور کے جسم سے خون ابھی نکل رہا ہے اور جانور کے اندر ابھی جان کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے، اس کے اعضاء تھوڑی بہت حرکت کر رہے ہیں، اس وقت تک شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے کہ جانور کی کھال اتاری جائے یا اس کے جسم کا کوئی عضو، وہ چاہے پائے ہوں یا اس کی دم ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ شریعت اسلامیہ نے جب تک ذبح ہونے والے جانور کی مکمل طور پر جان نہ نکل جائے اس وقت سے قبل اس کی کھال اتارنا یا اس کے جسم کا کوئی عضو کاٹنا اس سے منع کیا ہے۔